ناول مرر آف اوشن، رائٹر رشک فلک، قسط نمبر 7۔ آج تو سب کو یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے فضا اداسی پھیل گئی ہو، ہر کوئی ایک دوسرے سے نظریں چراتے اپنے کام میں مصروف رہنے کی کوشش کر رہا تھا۔ نور بیگم میرب کچن میں ان کے لیے کھانے کا انتظام کر رہی تھی۔ امان، کنان، خلیل اور زین باتوں میں مصروف تھے، جبکہ سب کزن اداس شکلیں بنائے انتہائی شرافت سے بیٹھے تھے۔ وہ اداس تھے، بی جان کو اس طرح دیکھ کر اپنی آنکھوں کی نمی صاف کر رہی تھی۔ انہیں کہاں منظور تھا ان کے نواسے اور پوتے اس طرح سے دکھی ہوں، لیکن وہ کیا کر سکتی تھیں، سو اسی لیے اداس بیٹھی تھیں۔ شہرین بیگم اور سب بی جان کے پاس اکٹھے ہو چکے تھے، جیسے کہ بڑوں کو پتہ تھا کہ مسکان کی بھی فلائٹ ہے، اس لیے وہ ان دونوں کو اکٹھے ہی ایئرپورٹ چھوڑنے جا رہے تھے۔ کھانا خوشی سے کھایا گیا۔ کھانے کے فوراً بعد انہوں نے نکل تھا۔ کھانے پر بہت زیادہ انتظام کیا گیا تھا۔ جیسے ہی ملنے کے لیے سب اکٹھے ہوئے تو سب سے پہلے سہیل سامان اس کا رکھ گیا۔ جیسے ہی اس کا سامان رکھا، بی جان نے مسکان کو آواز دی کہ وہ اپنا سامان لے آئے جو ساتھ لے کر جانا تھا۔ ان کی بات سن کر سہیل نے سوالیہ نظروں سے سب کو دیکھا اور پھر پلٹ کر مسکان کو دیکھا جو اپنا سامان نیچے لے کر آ رہی تھی۔ اسے تیار دیکھ کر اسے بہت حیرانی ہوئی۔ پہلے تو اسے لگا کہ ایئرپورٹ پہ چھوڑنے جا رہی ہوگی، لیکن اس کا سامان دیکھ کر اسے لگا جیسے کہیں دور جا رہی ہو۔ انہی حیران نظروں سے اس نے علی اور شاہ زیب کو دیکھا جیسے پوچھ رہا ہو، لیکن علی اور شاہ زیب فوراً سے نظریں چراتے ہوئے مسکان کی طرف بڑھے اور سامان پکڑ کر گاڑی میں رکھنا شروع کر دیا۔ 5 گاڑیاں تیار کھڑی تھیں۔ سب سے پہلے گاڑی میں خنان، نور، امان اور بی جان تھی، جبکہ دوسری میں شہرین، زین صاحب، زینب، خلیل صاحب اور تھے۔ تیسری میں انمول، انم، میر، حسن، عمر۔ چوتھی گاڑی میں شاہ زیب، عائشہ، ہارون اور سامان۔ 5ویں گاڑی میں علی، نائشہ، مسکان اور سہیل تھے۔ علی ڈرائیونگ سیٹ پر تھا، ساتھ نائشہ تھی، جبکہ پیچھے صرف سہیل اور مسکان اپنی اپنی ونڈو ساتھ ساتھ شیشے سے باہر دیکھتے اپنی اپنی سوچوں میں گم تھے۔ علی ہر تھوڑی دیر بعد ان پر نظر ڈال لیتا، جبکہ نائشہ بھی اداس نظروں سے ان کی جانب دیکھ رہی تھی۔ وہ جانتی تھی یہ جدائی کا وقت تھا، پھر نہ جانے ان سب نے کب ملنا تھا۔ سہیل کو نہ بتانے کا فیصلہ مسکان کا تھا، جبکہ وہ اب سب سے ناراض تھا۔ اسے ابھی پوری بات نہ بتائی گئی تھی، نہ اس نے سنی تھی کسی کی۔ مسکان جانتی تھی کہ وہ خود کو غیر ضروری تصور کر رہا تھا۔ بات سب کو پتہ تھی سوائے اس کے۔ وہ یہی سوچ رہا تھا کہ وہ کون سا ضروری ہے جس کے لیے اس کو کوئی بتاتا، اس لیے وہ اب کسی کی بات نہیں سن رہا تھا۔ لیکن حقیقت یہ نہیں تھی، وہ اسے بتانے کی ہمت ہی نہیں کر پائی۔ اس کے سوالوں کے جواب اس کے پاس نہیں تھے۔ بے شک وہ اسے نہ روکتا، وہ پیچھے سے سپورٹنگ رہا تھا۔ اب بھی اس نے اس کا ساتھ دینا تھا، لیکن پھر بھی نہ جانے کیوں وہ اسے بتا نہیں پائی تھی۔ وہ کیسے اسے جدائی کی خبر سنا دیتی، یہی سب سوچتے وہ کھڑکی کے پار سوچنے میں گم تھی۔ علی کب سے گاڑی میں خاموشی کو محسوس کر رہا تھا۔ گاڑی کی خاموشی کو کم کرنے کے لیے آگے بڑھ کر اس نے ایف ایم آن کر دیا، جس پہ بہت ہی خوبصورت لیرنگ چل رہی تھی۔ جیسے ہی گانا چلا، مسکان چونک کر گانے کی طرف متوجہ ہوئی۔ چلتا گانا اسے اپنی سوچوں کے جیسے لگے۔ اسے لگا جیسے اس کی دل کی آواز ہو۔ ایسا محسوس ہوا جیسے کہ اس کی سوچوں کو الفاظ مل گئے ہوں۔ گانے کی لائنوں پہ غور کرتے اس نے چہرہ موڑ کر سہیل کو دیکھا، جس کا چہرہ ونڈو کی طرف تھا۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے گہری سوچ میں ہو اور اس نے گانا نہ سنا ہو۔ اسے اپنی طرف متوجہ نہ ہوتے دیکھ کر اداس چہرہ ونڈو کی طرف موڑ گئی۔ علی جو ڈرائیونگ کی طرف متوجہ تھا، خود پر کسی کی نظریں محسوس کر کے پلٹ کر نائشہ کی طرف دیکھا جو اسے ہی گھور رہی تھی۔ اسے اس طرح خود کو گھورتے پا کر اس نے پلٹ کر سہیل اور مسکان کی طرف دیکھا۔ وہ ونڈو سے باہر دیکھنے میں مصروف تھے۔ انہیں دیکھنے کے بعد سوالیہ نظروں سے پلٹ کر اسے دیکھا جو اشارے سے اسے کچھ بتا رہی تھی۔ اسے اس طرح اشارے کرتے دیکھا، خاموشی سے حالات کا جائزہ لیا۔ ان لائنوں کو محسوس کر کے مسکان کی آنکھوں میں نمی چمکی اور پلٹ کر سہیل کی طرف دیکھا۔ یہی وہ وقت تھا جب اسے لگا وہ پلکیں نہیں جھپک سکے گی۔ وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ نم آنکھوں سے اس کی آنکھوں میں نمی دیکھ کر مسکان کو شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہوا اور اس کی آنکھوں میں ٹھہرے آنسو اس کی گال پر بہہ گئے۔ اس سے پہلے کہ اس کی گال سے ہوتا آنسو نیچے گرتا، سہیل نے اپنی مٹھی میں قید کر لیا اور فوراً سے چہرے کو موڑا۔ علی نے گانے کی لائنوں کو محسوس کرتے جھٹ سے پلٹ کر انہیں دیکھا۔
جن کی آنکھیں اسے نم محسوس ہوئیں۔ انہیں اس طرح سے نظر چراتے دیکھ کر علی کو اپنی غلطی کا شدت سے احساس ہوا اور ایک نظر نم آنکھوں سے گھورتی نائشہ کو دیکھا اور جٹ سے گانا بدل دیا۔ گانا بدل کر علی نے پھر سے اپنا دھیان ڈرائیونگ پہ لگایا اور گاڑی کی رفتار کو تیز کر کے اپنا پورا فوکس گاڑی پہ تھا، جبکہ نائشہ جو اب کچھ سکون سے بیٹھی تھی اس کی لائنیں سن کر دب گئی۔ گانے بدلنے مسکان نے پھر سے اپنی سوچوں کا رخ کرنا چاہا، لیکن سہیل کا خیال اسے سوچوں میں جانے نہیں دے رہا تھا۔ اس نے اپنا دھیان اگلے گانے کی طرف کیا۔ سہیل جو اس کے دور جانے سے پہلے ہی اداس تھا، اس گانے کے بعد اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اب کبھی نہیں ملیں گے۔ علی کے گانا بدلنے پہ وہ اسے کہنا چاہتا تھا کہ نہ بدلے، لیکن اس نے اپنی ناراضگی کو قائم رکھتے ہوئے چہرے کو بے تاثر کر لیا۔ لیکن اگلے گانے کی لائنیں سن کر اس کے دل کی دھڑکن تیز ہوئی۔ یوں محسوس ہوا جیسے اس کے دل کی بات ہو۔ اس نے فوراً سے پلٹ کر مسکان کو دیکھا جو ایک ہاتھ تھوڑی تلے رکھے اور دوسرا ہاتھ درمیان والی سیٹ پر تھا، آنکھیں رونے کو بےتاب تھیں، اسے جیسے کئی آنسو اس کی پلکوں پہ ٹھہر گئے ہوں۔ اسے اس طرح دیکھ کر سہیل نے جلدی سے اپنا چہرہ موڑا۔ وہ کبھی اس سے ناراض نہیں ہوا تھا، لیکن اب وہ پگھلنا نہیں چاہتا تھا۔ جب اسے اس پہ یقین نہیں تھا، وہ کیوں اس سے بات کرتا؟ اس سے بات کرتا جب اس نے بات کرنا گوارا نہیں کیا تھا، لیکن دل شدت سے چاہ رہا تھا کہ اس کے آنسو صاف کر کے گلے لگائے۔ وہ کیوں ایسے روتی جب اس کا کندھا اس کے لیے تھا؟ وہ حق سے آگے بڑھ کر اس کے کندھے پر سر رکھ کر اسے بتا سکتی تھی، وہ اسے کبھی رونے نہ دیتا۔ لیکن جب اس نے ضروری نہیں سمجھا، وہ کیوں سمجھتا؟ انہی سوچوں میں گم وہ کھڑکی سے پار دیکھنے میں مگن تھا۔ نائشہ نے آخر تنگ آ کر خود ہی آگے بڑھ کر گانا بند کر دیا۔ جیسے ہی اس نے گانا بند کیا، علی نے چونک کر اس کی طرف دیکھا اور سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ اسے گھورتے پا کر شرافت سے اپنی توجہ ڈرائیونگ کی طرف کر دی۔ سہیل جو مکمل طور پر گانے کو سن کر گہری سوچ میں مگن تھا، چونک کر ان کی طرف دیکھا۔ ان کے دونوں کو اپنے کام میں مصروف پا کر مسکان کی طرف دیکھا۔ اسی لمحے مسکان نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ اسے اپنی طرف دیکھتا پا کر مسکان نے منت بھری نظروں سے اسے دیکھا کہ مان جائے، لیکن سہیل نے کچھ دیر اسے دیکھا اور پھر چہرہ موڑ کر ونڈو سے باہر دیکھنا شروع کر دیا۔ یہ اس نے کس دل سے کیا تھا وہی جانتا تھا، ورنہ تو دل چیخ چیخ کر اسے گلے لگا کر چپ کروانے کا کہہ رہا تھا۔ جبکہ مسکان نے اسے خود سے اس طرح چہرہ موڑتے دیکھ کر مایوسی سے چہرہ دوبارہ کھڑکی کی طرف کر لیا اور سر جھکا کر بیٹھ گئی۔ سہیل نے 2 سے 3 مرتبہ اس کی طرف دیکھا، لیکن اسے سر جھکائے ہی پایا۔ پہلے تو اس کے دل میں آیا کہ لڑائی ختم کر دے، اتنی سی بات کے لیے کیا اس کے آنسو ضائع کروانے، لیکن پھر دماغ کی بات سن کر چہرہ موڑ لیا، جو اسے ابھی نہ پگھلنے کے لیے کہہ رہا تھا کہ اسے بھی تو احساس ہو اس نے غلطی کی ہے، اسے بتانا چاہیے تھا۔ انہی سوچوں میں گم باہر دیکھ رہا تھا کہ اچانک چونکا اور مسکان کی طرف دیکھا جو دوسری طرف دیکھ رہی تھی، لیکن کچھ نزدیک آتی محسوس ہو رہی تھی، جیسے قریب آنے کی نہ کوشش محسوس کی گئی ہو۔ لیکن پھر اس نے اپنا وہم سمجھ کر سر جھٹک دیا۔ وہ کہاں اسے منا رہی تھی، وہ تو باہر ایسے دیکھ رہی تھی جیسے اسے ضروری کام ہی نہ ہو۔ دل اس سے بدگمان ہو کر دل کی سن کر سر جھٹک کر اپنی توجہ سوچوں کی طرف کی۔ مسکان جو کب سے یہ سوچ رہی پھر نہ جانے کب ملاقات ہو، پتہ نہیں پھر کبھی مل بھی پائے گی یا نہیں، اسے منانے کا سوچ کر نامحسوس انداز میں اس کی طرف کھسکی، اپنا چہرہ کھڑکی کی طرف ہی رکھا۔ ابھی اور کھسکنے کا سوچ رہی تھی کہ اسے خود پہ سہیل کی نظریں محسوس ہوئیں۔ اس کی نظریں محسوس کر کے اس نے اپنے چہرے کو پورا موڑ لیا، ایسے جیسے باہر نہ جانے کتنی ضروری چیزیں دیکھ رہی ہو۔ سہیل جو اس کا کھسک کر اس کی طرف آنا محسوس کر چکا تھا، اب اس کا دھیان اسی پہ تھا۔ وہ اپنی سوچوں سے نکل کر مکمل طور پر اس کی طرف متوجہ تھا۔ جیسے ہی وہ دوبارہ کھسکی، سہیل نے کھڑکی کی طرف چہرہ موڑ کر اپنی مسکراہٹ کو چھپایا۔ وہ اس کی بے چینی کو محسوس کر چکا تھا، لیکن وہ دیکھنا نہیں چاہتا تھا کہ اس کی طرف متوجہ ہے۔ مسکان نے نوٹ کیا وہ اس کی طرف متوجہ نہیں ہو رہا تو بہت سوچنے کے بعد اس کو ایک حل نظر آیا۔ اب پہ عمل کرنے کے لیے ہمت چاہیے تھی جو اس کو اپنی ذاتی محسوس ہو رہی تھی۔ مسکان نے ایک نظر نائشہ اور علی کو دیکھا اور پھر چور نظروں سے سہیل کی طرف۔ سہیل اس کے انداز نوٹ کر رہا تھا، وہ اب یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ یہ کیا کرتی ہے۔ جس محتاط نظروں سے اس نے علی اور نائشہ کو دیکھا، اسے یہی محسوس ہوا تھا کہ وہ نہیں چاہتے کہ اس کی حرکت وہ دیکھیں۔
مسکان نے دوبارہ علی اور نائشہ کی طرف دیکھا اور پھر اچانک ایئر بڈ اس کے کان میں لگا دیا۔ سہیل جو پہلے ہی اس کی طرف متوجہ تھا، اس کی یہ حرکت دل میں جی بڑھ کر حیران ہوا، یعنی وہ کیا چاہ رہی تھی؟ لیکن مسکان کے سامنے ایسا چونکا جیسے نہ جانے کب سے سوچوں میں گم ہو، اور سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ مسکان نے اس کو خود کو دیکھتا پا کر نظریں فون پر جھکا دی۔ وہ جانتی تھی اگر وہ اس کی آنکھوں میں دیکھیں گی تو دنیا بھول جائے گی، جیسے ہمیشہ کرتی تھی، لیکن اس کا اس طرح سے نظریں چرانا سہیل کو انتہائی ناگوار گزرا تھا۔ اس نے سر جھٹک کر چہرہ موڑ لیا۔ مسکان نے ایک نظر اسے دیکھ کر گانا چلایا اور خود کا چہرہ ونڈو اسکرین کی طرف موڑا۔ جیسے ہی گانا چلا، مسکان نے منت بھری نظروں سے سہیل کو دیکھا۔ سہیل نے خاموشی سے اس کی طرف دیکھا۔ کیا چیز تھی وہ؟ کون سا انداز تھا اس کے منانے کا؟ مسکان نے اس کی خاموش نظروں کو دیکھ کر نظریں جھکا دیں۔ وہ اور کر بھی کیا سکتی تھی؟ وہ کبھی بھی اسے ناراض کر کے نہیں جانا چاہتی تھی۔ وہ بہت تھوڑا وقت تھا ان کے پاس۔ اسلام آباد ایئرپورٹ سے ان کی کراچی کی فلائٹ اکٹھی تھی، پھر راستے جدا جدا، نہ جانے کتنے وقت کے لیے، پھر نہ جانے کب ملنا تھا ان سب نے۔ مسکان نے ان لائنوں پہ سر اٹھا کر نم آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا، جبکہ اس کی نم آنکھیں دیکھ کر سہیل نے جلدی سے اپنے سائڈ پہ رکھے کوٹ کو اٹھا کر میدان میں رکھا اور پھر اس کے ایئر بڈ کو نکال کر اپنے موبائل سے کنیکٹ کیا اور کچھ دیر سر موبائل پر جھکائے رکھا اور پھر سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ جو اسی کی طرف متوجہ تھی، اسے ناراض نظروں سے خود کو دیکھتا پا کر مسکان کا دل زور سے دھڑکا۔ گانے کی لائنوں کو محسوس کر کے مسکان نے تڑپ کر سہیل کی طرف دیکھا، جو سرخ ہوتی آنکھوں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ آخری لائنوں کو سن کر مسکان نے آنکھوں میں نمی لیے ضبط سے سر کو نفی میں ہلایا۔ اسے اس طرح سے آنکھوں میں نمی لیے سر ہلاتے دیکھ کر سہیل نے اس کا سیٹ پہ رکھا ہاتھ جھٹ سے پکڑا اور اس کے ہاتھ پکڑنے پہ مسکان جو ضبط کر رہی تھی، آہستہ سے رو دی۔ وہ علی اور نائشہ کو اداس نہیں کرنا چاہتی تھی۔ سہیل اسے اپنے چہرے پہ ہاتھ رکھے گھٹ کر روتے دیکھ کر تڑپ گیا اور فوراً سے بولا، علی میرے سر میں درد ہے، پلیز چائے اور سر درد کی گولی تو لا دو۔ وہ دیکھو سامنے ایک کیفیٹیریا ہے۔ اس کے اس طرح بولنے پر علی نے یکدم بریک لگائی اور پھر پلٹ کر پیچھے دیکھا، جہاں مسکان سر جھکائے بیٹھی تھی اور سہیل کی آنکھیں بھی سرخ ہوتی محسوس ہو رہی تھیں۔ نائشہ نے جیسے ہی محسوس کیا کہ انہیں پرائیویسی چاہیے، ایک دوسرے سے بات کرنا چاہتے تھے، شاید اسی سوچ کو سوچتے ہوئے جلدی سے علی کی طرف پلٹی اور اسے گھوڑا، جو سوالیہ نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا، اور دانت پیس کر بولی، آپ کو نہیں لگتا آپ کو چائے اور میڈیسن لینے جانا چاہیے؟ بلکہ مجھے بھی چائے کی طلب محسوس ہو رہی ہے، جلدی چلیں۔ علی نے اسے ایسے دیکھا جیسے پوچھ رہا ہو، اب تمہیں کون سا دورہ پڑ گیا؟ لیکن پھر اسے گھورتے پا کر جلدی سے نیچے اترا اور پھر نائشہ کو لیے کیفے کی طرف بڑھ گیا۔ اللہ جانے بچے کہاں رہ گئے ہیں، بی جان فکر مندی سے پلٹ کر بولی، کیونکہ ان کی گاڑی بی جان کی گاڑی کے پیچھے چل رہی تھی، اس لیے بی جان کو تسلی تھی۔ لیکن اب 10 منٹ ہو گئے، بی جان کئی بار پیچھے دیکھ چکی تھی، لیکن ان کی گاڑی تھی کہ نظر ہی نہیں آ رہی تھی۔ بی جان پریشان نہ ہو، وہ بچے تھوڑی ہیں جو گم جائیں گے، رک گئے ہوں گے کہیں۔ امان صاحب بی جان کو سمجھاتے ہوئے بولے، لو ہے تو بچے ہی، خدا نخواستہ ان کی گاڑی خراب ہو گئی ہو تو یا انہیں کوئی اور مسئلہ پیش آ گیا ہو تو۔ بی جان انتہائی فکر مندی سے بولی، کیوں نہ آخر جان بستی تھی پوتے اور نواسوں میں۔ ارے بی جان اچھا ہے، سوچے انشاءاللہ اچھا ہی ہوگا، ہم سفر میں ہیں، اب کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ امان صاحب جھنجھلاتے ہوئے بولے، تم انہیں ٹیلی فون ملا کر دو، میں خود پوچھتی ہوں کہاں ہے وہ۔ بی جان حتمی انداز میں بولی۔ ان کا انداز دیکھ کر امان صاحب نے جیب سے فون نکالا اور علی کا نمبر ملایا اور فون بی جان کی طرف بڑھا دیا۔ السلام علیکم ماموں، علی رضا کی آواز مائک سے آئی۔ وعلیکم السلام کھوتے، تیری نانی بول رہی ہے کتنے ہو تسی؟ بی جان اپنے جلالی انداز میں بولی۔ ان کا انداز دیکھ کر علی 1 منٹ کے اندر گڑبڑا گیا اور فوراً سے سلام کیا اور بولا، بی جان بس چائے لینے کے لیے رکے، ہم بس نکلنے لگے ہیں، آپ پریشان نہ ہوں۔ بی جان کو تسلی دیتے علی رضا نے نائشہ کی طرف دیکھا، چلو ٹھیک ہے، میں انتظار کر رہی ہوں۔ اس کی آواز سن کر بی جان کو کچھ حوصلہ ہوا۔ ان کو پرسکون دیکھ کر امان صاحب نے سکون کی سانس بھری اور دوبارہ سے اپنا فوکس گاڑی پہ کیا۔ لے تاس آ کوئی ٹیم آ چائے پیندا، کھوتے نے چرچتا کام کرائی نہ لین، بی جان غصے سے بڑبڑاتے بولی۔ ارے بی جان بچے ہیں، آپ کو پتہ ہے نا ان کا،
نور بیگم بی جان کو ٹھنڈا کرتے ہوئے بولی، جبکہ نور کی بات سن کر بی جان نے سر ایسے جھٹکا جیسے بول رہی ہو، تم اپنی اولاد کو نہیں جانتی، میں خوب ان کی چالوں کو جانتی ہوں۔ علی اور نائشہ کے جانے کے بعد سہیل مسکان کی طرف کھسکا اور اسے کھینچ کر نرمی سے گلے لگایا اور اس کے تھوڑے پہ رکھ کر بولا، اب رونے کا کیا فائدہ، بتاؤ جب پہلے ہی نہیں بتایا۔ میں جانتا ہوں میں تمہارے لیے ضروری نہیں ہوں، انتہائی ناراض انداز میں بولا۔ اس کی بات سن کر مسکان نے تڑپ کر اسے دیکھا اور پھر نفی میں سر ہلایا، آنسو آنکھوں سے جاری تھے۔ نہیں ایسی بات نہیں، بس میری ہمت ہی نہیں ہوئی، روتے ہوئے اٹک اٹک کر بولی۔ اسے اس طرح سے روتے دیکھ کر سہیل نے تڑپ کر اسے اپنے ساتھ لگایا اور بولا، اچھا بس، خبردار اگر ایک بھی آنسو بہایا تو ایک تو پہلے ہی مجھے کچھ نہیں بتایا اور اوپر سے رو رو کر خود کو ہلکان کر رہی ہو، یہ نہیں کہ مجھے پیار سے مناؤ۔ سہیل اس کا منہ ٹھیک کرتے ہوئے بولا، اداس وہ بھی تھا، لیکن اب جو ہو چکا تھا اسے بدل نہیں سکتا، لیکن وہ اپنے وقت کو اچھا اور یادگار بنا سکتا تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا اب وہ اسے اور اداس نہیں رہنے دے گا۔ اب اور کیسے مناؤں، مجھے منانا نہیں آتا نا۔ اپنی نم آنکھوں اور بہتی سرخ ناک کو صاف کر کے معصومیت سے بولی، کیا تمہیں واقعی ہی لگتا ہے کہ تمہیں خود کو دکھ پہنچاتے دیکھ کر میں مان سکتا ہوں؟ سہیل نے اس کی سیاہ نم آنکھیں جن کی پلکیں نم ہونے کی وجہ سے لمبی محسوس ہو رہی تھیں میں دیکھ کر پوچھا۔ اس کا انداز دیکھ کر مسکان کا دل زور سے دھڑکا اور اس کی شہد رنگ آنکھوں میں دیکھ دنیا رکتی ہوئی محسوس ہوئی، ہر شے اور آواز ساکت ہو چکی تھی۔ نہ جانے اس کی آنکھوں میں کیا طلسم تھا کہ وہ ایسے ہو جایا کرتی تھی۔ اسے اس طرح خود کو دکھتے پا کر وہ سر جھکا کر ہنس دیا اور پھر آگے بڑھ کر اسے گلے لگایا اور نم آنکھوں سے بولا، میں تمہیں بہت یاد کروں گا، میں نہیں جاننا چاہتا کہ تم کتنے وقت کے لیے جا رہی ہو، میں خود کا ضبط کھونا نہیں چاہتا۔ سہیل نے مسکان کے بالوں پہ بوسہ دیتے اپنی بات کو مکمل کیا۔ اس کی بات سن کر مسکان اس کے کندھے میں چہرہ چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اس کے گرتے آنسو سہیل کو اپنی گردن سے ہوتے گریبان میں جذب ہوتے محسوس ہوئے۔ اس کو اس طرح روتے دیکھ کر جڑ سے اسے الگ کیا اور پورے حق سے اس کی آنکھوں کو چوما اور بولا، کتنی بار بولا ہے ان پہ ظلم نہ کیا کرو۔ اس دن میں یہ کرنا چاہتا تھا لیکن حق نہ تھا میرے پاس، لیکن آج میں پورے حق سے ان آنکھوں کو صاف کروں گا۔ سہیل اپنی شہد رنگ آنکھوں میں محبت کے رنگ لیے بولا۔ اس کا انداز دیکھ کر مسکان کے دل نے بیٹھ مس کی اور اس کی طرف دیکھ کر اور پھر آگے بڑھ کر محبت سے اس کے ماتھے پہ بوسہ دیا اور ماتھے سے ماتھے ٹکا کر بولی، میں تمہیں بہت یاد کروں گی، ہو سکتا ہے کئی بار چھپ کر رو دوں، لیکن تم ہمیشہ میرے دل میں رہو گے، دل کی دھڑکن بن کے دھڑکو گے۔ میں نہیں جانتی یہ وقت کیسا ہوگا، لیکن میں اتنا جانتی ہوں ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ میں اس وقت کا شدت سے انتظار کروں گی جب جب تمہیں دیکھوں تب تب اللہ کے احسانوں میں سب سے بڑے مورسے کو یاد کر کے بولا کروں گی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، وہ رکی اور اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولی، میری بڑی خواہشوں میں سے ایک یہ ہے کہ میں تمہارے ساتھ روز اپنے دن کا آغاز کرنے سے پہلے سورۃ رحمان کی تلاوت کرنا چاہوں گی۔ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولتی وہ رکی اور پھر آگے کو ہوئی اور بولی، تاکہ میں تمہیں پا کر ہر دن اس احسان کا شکر کروں جو اس نے مجھ پہ کیا۔ میں چاہوں گی وہ ہر دن ہم سے راضی ہو۔ اس کی بات سن کر سہیل جو اسے انتہائی محبت بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا، اس کے رکنے پر سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ اس کے دیکھنے پہ مسکان نے جڑ سے اس کی گال پہ لب رکھے اور کھڑکی کی طرف چہرہ کر کے بیٹھ گئی، اور سہیل جو ابھی تک ساکت تھا، جیسے سمجھ ہی نہیں آئی تھی کہ ہوا کیا ہے، جیسے ہی سمجھ آئی اس کی طرف مڑا، تبھی علی اور نائشہ نے گاڑی کا دروازہ کھولا اور ان کو ان کی چائے دی اور اپنی جگہوں پر بیٹھے۔ نائشہ، اتنی دیر کہاں لگا دی تم نے، میں کب سے انتظار کر رہی تھی۔ وہ اتنی سنجیدگی سے بولی جیسے نہ جانے کب سے ان کے انتظار میں ایسے ہی اداس بیٹھی ہو۔ اس کی ایکٹنگ دیکھ کر سہیل کا دل اسے نوبل پرائز دینے کا کیا، اور پھر ان کے چہرے دیکھے جو اداسی اور سوالیہ نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ ان کے ایکسپریشن دیکھ کر سہیل نے ہنسی کو چھپانے چائے کا کپ ہونٹوں سے لگا لیا۔ کچھ نہیں، بس رش زیادہ تھا اسی لیے، نائشہ اداسی سے بولی۔ ارے تم بور کیوں ہوئی ہو، اپنی دوست سہیل سے بات کر لیتی۔ انہیں اس طرح سنجیدہ دیکھ کر علی نے ان دونوں کی بات کروانے کی ٹھانی۔ ہاں سہیل، تم مسکان سے بات کر لیتے۔ اپنی بات کہہ کر نائشہ نے علی کی طرف ایسے دیکھا جیسے اس نے پہلی بار کوئی اچھا کام کیا ہو۔ مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے اس سے بات کرنے کی، نہ ہی میرا دوست ہے یہ، مسکان انتہائی ناراضگی سے بولی۔ ہاں تو میں کون سا مرا جا رہا ہوں بات کرنے کو، سہیل بھی غصے سے اس کی طرف دیکھ کر بولا۔
اسے اس طرح غصہ ہوتے دیکھ کر مسکان نے ایک آئی برو اٹھا کر اسے ایسے دیکھا جیسے کہہ رہی ہو سیریسلی۔ اسے اس طرح سے خود کو دیکھتے پا کر سہیل نے کھڑکی کی طرف چہرہ موڑ کر ہنسی چھپائی، جبکہ علی اور نائشہ مایوسی سے چہرہ سیدھا کر کے بیٹھ گئے۔ ایئرپورٹ پر سب سے ملتے سہیل اور مسکان دونوں کی آنکھیں نم تھیں۔ دادی سے ملتی مسکان پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اسے اس طرح روتے دیکھ کر سب کی آنکھیں نم ہوئیں۔ امان صاحب نے بہت ضبط سے اسے رخصت کیا۔ دونوں کی فلائٹ کی اناؤنسمنٹ ہو چکی تھی، اسی لیے اپنی آنکھوں کی نمی کو چھپاتے ہوئے انتہائی ضبط سے آگے بڑھ گئی، جبکہ پیچھے سب نم آنکھوں سے اسے دیکھتے رہ گئے۔ 5 سال بعد۔ ان 5 سالوں میں بہت کچھ ہو چکا۔ بہت سے غم اور خوشیاں اس خاندان پہ گزر چکی تھیں۔ اس خاندان میں اب خلیل صاحب دنیا سے جا چکے تھے۔ بی جان بیٹی کے غم میں نظریں گنوا چکی تھیں۔ ان کی نظر چلی گئی تھی، لیکن جانے والے لوٹ کے نہیں آئے تھے۔ علی دبئی جا چکا تھا، جبکہ باقی سب بھی اپنی زندگی کی خوشیاں اور غم جھیل رہے تھے۔ شہزیب کے والد کی وفات کے بعد ان پہ تمام ذمہ داریاں آ چکی تھی۔ زینب بھی بیمار رہنے لگی تھی۔ انہیں شوگر، دل کی بیماریاں لگ گئی تھیں، جس کی وجہ سے دن بدن وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ بنتی جا رہی تھیں۔ شہرین اپنی بہن کو اس طرح دیکھ کر بہت تڑپ تھی۔ دکھ تو سب کو ہی تھا، لیکن اپنی اپنی زندگی کی تلخیاں گم کہاں کوئی کسی کو دیکھتا ہے۔ ہر انسان اپنی زندگی کے غم کو جی رہا تھا۔ اتنی تیزی سے گزرتے وقت میں کہاں کوئی کسی کو یاد رکھتا ہے۔ اور بھی بہت سے مسئلوں میں خاندان الجھ چکا تھا۔ بچے بڑے ہو گئے تھے، رشتے پہلے جیسے نہ رہے تھے، لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں وہ خاندان جڑا ہوا تھا۔ آج نور بیگم اور میرب صبح سے کچن میں گھسی ہوئی تھیں۔ سہیل کا تو سال میں ایک بار چکر لگ ہی جایا کرتا تھا، پر مسکان پہلی بار آ رہی تھی۔ پھر سے سب اکٹھے ہو رہے تھے۔ سہیل کو نہ جانے چھٹی ملی تھی کہ نہیں، لیکن اب مسکان نے پہلے والی غلطی نہیں دہرائی تھی۔ سب سے پہلے اس تک خبر پہنچائی تھی۔ شہرین بیگم، انمول، انم، زین صاحب سب بھی جان کے گھر اکٹھے ہو چکے تھے، اور ہر کوئی افراتفری میں اپنی اپنی چیزیں کام ختم کرنے میں مصروف تھا۔ ارے جلدی کرو، کوئی کام رہ تو نہیں گیا؟ نور بیگم لڑکیوں کو ٹوکتے ہوئے بولی۔ نہیں مامی، کوئی کام نہیں رہا، سب کر دیا ہے، انمول نور بیگم سے بولی۔ اچھی بات ہے، پھر بھی ہر چیز کو دیکھ لینا، میں نہیں چاہتی کوئی کام ادھورا رہے یا کسی بھی قسم کا کوئی مسئلہ پیش آئے۔ نور بیگم پیار سے انمول کی گال تھپ تھپا کر بولی۔ جی مامی، آپ فکر ہی نہ کریں، انمول انہیں اطمینان دلاتی ہوئی بولی۔ گڈ گرل، نور بیگم اسے پیار سے کہہ کر آگے بڑھ گئی، جبکہ انمول آنے والے وقت کو سوچنے لگی۔ خوشی ایک طرف تھی، لیکن تیزی سے بدلتے رشتے ان سب کو خوش ہونے نہیں دے رہے تھے۔ مسکان نے پورے 5 سال بعد پاکستان کی سرزمین پہ قدم رکھا۔ بہت نہیں تو سب کچھ پہلے جیسا بھی نہیں رہا تھا۔ اس نے اپنی گلاسز کو اتارا اور سب کے چہرے کو غور سے دیکھا۔ کتنے وقت بعد اسے چہرے دیکھے تھے، ورنہ انگریزوں کو دیکھ دیکھ کر اسے ایسے لگتا تھا جیسے سب ایک جیسے ہی ہوں۔ ایئرپورٹ پر وہ ویٹنگ ایریا کی طرف بڑھی اور اس کی ڈریسنگ دیکھ کر کئی لوگ رکے تھے، اسے دیکھ کر خوش ہوئے تھے، جبکہ وہ اس سب سے بے نیاز ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کسی کی تلاش میں گم تھی، کسی اپنے کو دیکھنے کی شدت سے چاہتی۔ اپنی نظروں کو گھماتے اس نے ادھر ادھر دیکھا کہ ایئرپورٹ کی انٹرنس پہ اس کی نظریں سکت ہوئیں۔ ایئرپورٹ کے لیے سب جانے کو تیار کھڑے تھے۔ ان کو سب کو اس طرح تیار دیکھ کر حنان اور رحمان نے ایک دوسرے کو دیکھا، پھر ان کو کہاں جانے کی تیاری ہے بھائی؟ بہت ہی ٹھنڈے انداز میں پوچھا۔ ہم سب تو مسکان کو لینے جانے کے لیے تیار ہوئے ہیں، آپ کو پتہ تو ہے؟ نور بیگم ان کی بات سن کر حیرانی سے بولی۔ ہم سب نہیں جا رہے، مسکان نے کہا ہے وہ خود آ جائے گی۔ کہاں ہم 3 گھنٹے کا سفر طے کر کے جائیں، پھر آئے اور تھک کر گر جائیں، اس سے بہتر ہے گھر رہیں اور جیسے ہی گھر آئے خوشی سے ویلکم کریں۔ امان صاحب انتہائی اطمینان سے ان کی محنت پر پانی پھیرتے ہوئے بولے۔ جی بھابھی، بالکل بھائی جان ٹھیک کہہ رہے ہیں، حنان صاحب امان کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے بولے۔ ان کی بات سن کر پہلے سب نے ایک نظر ایک دوسرے کو دیکھا اور پھر ان کے چہروں پہ، جبکہ بچہ پارٹی اداس نظروں سے اپنی ماں کو دیکھ رہی تھی، جو ناراضگی سے اپنے شوہروں کو دیکھ رہی تھی۔ ان کی طرف سے کوئی رسپانس نہ پا کر میرب اور نور بیگم پاؤں پٹکتے ہوئے اندر کی طرف بڑھ گئیں۔ تمام بچہ اداس چہرہ لیے ان کے پیچھے چل دیں۔ یہ سوچ جہاں ان ماؤں کی نہ چلی، ان کی دال کہاں گلنی تھی۔ شکر ہے بچوں نے ضد نہیں کی، ورنہ بوڑھے پھنستے۔ حنان صاحب بچوں کو خاموشی جاتا پا کر امان صاحب سے بولے۔ امان صاحب نے سنجیدگی سے ان کی طرف پلٹ کر جواب دیا اور اپنی بیگم کے پیچھے چل دیے، کیونکہ انہیں پورا یقین تھا اب 1 گھنٹہ انہیں منانے میں لگنا تھا، لیکن وہ بھی داماد کے ہاتھوں مجبور تھے۔ ان کا بھی دل تھا سب سے پہلے بیٹی سے ملے،
لیکن اجازت مانگنے والے اجازت مانگی ہی اس طرح سے تھی کہ وہ انکار نہ کر سکے تھے۔ انہیں اس طرح سے جاتا دیکھ کر وہ بھی مسکرا کر اپنی بیگم کی طرف بڑھ گئے۔ سہیل جو اپنی باتوں میں مصروف ایئرپورٹ پر ادھر ادھر دیکھ کر کسی کی تلاش میں نظریں گھمائی، لیکن کسی کو نہ پا کر وہ پھر سے باتوں میں مصروف ہو گیا۔ یار کہاں پھنسا دیا ہے تو نے مجھے، اتنا وقت ہو گیا ہے بھابھی نہیں آئی۔ ایم ڈی اس کی طرف دیکھ کر جھنجھلاتے ہوئے بولا، ارے یار آتی ہوگی تو فکر نہ کر، کیا پتہ فلائٹ لیٹ ہو گئی ہو یا کوئی اور ایشو آ گیا ہو۔ سہیل اسے اطمینان رکھنے کا بولتے ہوئے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ انہیں آئے 20 منٹ ہو چکے تھے جبکہ وہ پہلے ہی 10 منٹ لیٹ آئے تھے۔ اوئے بھائی تجھے یاد تو ہے نا کیسی دکھتی ہے، یہ نہ ہو وہ سامنے سے گزر جائے اور تجھے پتہ بھی نہ چلے۔ ایم ڈی مذاق اڑاتا ہوا بولا، 5 سال پہلے گئی ہے، 20 نہیں جو یاد نہیں، ہو گئی حد ہے۔ اس کی بات پہ زور سے اس کی کمر پہ تھپڑ مارتا ہوا بولا، ہاں ہاں پتہ ہے مجھے جو تجھے یاد۔ ایم ڈی اپنی بات کہتے رکا اور پھر بولا، ارے وہ دیکھ لڑکی۔ ابھی وہ بول ہی رہا تھا کہ سہیل نے اس کے سر پہ زور سے تھپڑ مارا اور اس کو گھور کر بولا، شرم کرو، وہ لڑکی کسی کی بہن ہوگی، کسی کی بیوی ہوگی، بجائے نظریں جھکانے کے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہا ہے۔ سہیل نے سب کے سامنے ہی اسے اچھی خاصی جاڑ پلا دی۔ سب کی نظریں خود پہ دیکھ کر ایک اور لڑکی سامنے خود کی اتنی بے عزتی محسوس کرتے اس نے کھینچ کر تھپڑ سہیل کی کمر میں مارا اور بولا، اور اونچا سب تک آواز نہیں پہنچی، اور میں کب کہہ رہا ہوں کچھ، اللہ معاف کرے میری بہنوں جیسی ہیں، میں تو تیرے لیے کہہ رہا تھا، ویسے بھی تیرے ساتھ کھڑی بہت پیاری لگتی۔ ایم ڈی اسے سمجھاتے ہوئے اور لڑکی کی طرف متوجہ کرتے ہوئے بولا، آج تو کہہ دیا، آگے سے مت کہنا۔ تو جانتا ہے میں کسی کا ہوں، ہر کسی کا نہیں، اور ویسے بھی تیری بہن لگی تو میری بھی بہن ہی لگی نا۔ انتہائی مصروف انداز میں موبائل پہ ٹائپنگ کرتے ہوئے چہرہ موبائل پہ جھکائے جواب دیا، یار کتنی پیاری لگ رہی ہے ماشاءاللہ یونیفارم میں۔ اس کے لہجے میں احترام تھا، عزت تھی۔ کیا چاہتا ہے تو؟ سہیل نے آخر تنگ آ کر موبائل سے اٹھا کر پوچھا۔ ایک تو مسکان نہیں آ رہی تھی، اوپر سے یہ نہ جانے کن لڑکیوں کی بات کر رہا تھا۔ یار میں کچھ نہیں چاہتا، میں تو یہ سوچ رہا ہوں یہ تیری اور میری بہن ہماری طرف کیوں آ رہی ہے۔ ایم ڈی اسے بولا، جسے نہ جانے کتنی خاص بات ہو۔ تو فکر نہ کر، تیری بھابھی کسی ایسی فیلڈ میں ہے نا میری۔ سہیل اس کی بات کو ٹالتے ہوئے بولا، نہ مان، میں کہہ رہا ہوں یہی آ رہی ہے، لیکن تو ہے کہ مانتا نہیں ہے۔ ایم ڈی ایک ہاتھ گال کی شہادت کی انگلی گال پہ رکھے انتہائی سوچنے کے انداز میں بولا، یار یہ دیکھ، چھوڑ دے میری جان، اور وہ لڑک۔ اچانک بولتے ہوئے اس نے موبائل سے نظریں ہٹا کر سرسری سا سامنے دیکھا اور پھر نظریں جھکا دی، اور پھر جھٹکے سے سر اٹھا کر سامنے دیکھا اور ساکت رہ گیا۔ مسکان ساکت سے انداز میں کھڑی تھی۔ سامنے دو خوبصورت لڑکے بلیک پینٹ اور اوپر سکائی بلو شرٹس پہنے، سر پر کالی اور بیچ میں آرمی کا لوگو اور گولڈن لائن والی ٹوپی پہنے، پاؤں میں کالے آرمی کے جوتے پہنے انتہائی خوبصورت لگ رہے تھے۔ وہ ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہوئے کسی کو ڈھونڈ رہے تھے، شاید جبکہ مسکان کی نظریں اس ایک پہ جم گئی، وہ اسے پہچان گئی تھی۔ ہاں وہ کیپٹن سہیل رضا ہی تھا۔ اب وہ لڑکا نہیں رہا تھا جس کی ہلکی ہلکی مونچھیں تھیں، کندھے زیادہ چوڑے نہیں تھے، وہ پہلے سے زیادہ خوبرو ہو گیا تھا۔ اس کے کندھے چوڑے ہو گئے تھے، جسم بھی کچھ بڑھ گیا تھا، چہرے پہ اسٹائل سے کٹی ہوئی داڑھی اور آرمی ہیئر کٹ کروائے وہ اس کے دل کی دھڑکن کو تیز کر گیا تھا۔ وہ پہلے ہی ایک سحر تھا، اب مسکان کو یوں محسوس ہوا جیسے اب اس سحر سے کبھی نکل نہیں پائے گی۔ وہ دنیا جہاں بلائے اسے دیکھنے میں مگن تھی کہ اچانک اسے خود پہ کسی کی نظروں کی تپش محسوس ہوئی۔ اس نے پہلے ادھر ادھر دیکھا اور پھر ان کی طرف، تو ساتھ والے فوجی کو خود کو دیکھتا پا کر پہلے تو وہ تپ گئی۔ صاف صاف ظاہر تھا وہ اس پہ بات کر رہا تھا جبکہ سہیل اس کی سن نہیں رہا تھا۔ انہیں اس طرح لڑتے دیکھ کر آخر وہ خود آگے بڑھی تاکہ انہیں بتا سکے کہ وہ پہنچ چکی ہے۔ ابھی وہ کچھ فاصلے پہ ہی تھی کہ یکدم اس نے پلکیں اٹھا کر دیکھیں۔ بس یہی لمحہ تھا جب وہ ساکت ہوئی۔ اس کے قدموں نے حرکت کرنے سے سامنا کر دیا۔ اسے لگا وہ قدم ہی نہیں اٹھا پائے گی۔ وہاں جا کر کتنا روئی تھی یہ وہی جانتی تھی۔ بہت سے غم اس نے خود اٹھائے تھے، ایسے ہی کامیابی اس کے حصے میں نہیں آئی تھی۔ اس کا دل کیا چیخ چیخ کر بتائے اسے اپنا ایک ایک غم، لیکن نہ جانے کیوں ہر چیز ساکت ہو گئی تھی، ہر آواز رک گئی تھی۔ اسے یوں محسوس ہوا اس کا دل تک نہیں دھڑک رہا، اس کی سانسوں کی آواز بھی کہیں گم ہو گئی۔ وہ یوں ہی پلک جھپکے بغیر اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ ایک ایسا سحر تھا جو ہمیشہ اس پہ چل جایا کرتا تھا۔ سہیل جس نے سرسری سا دیکھا تھا اور پھر دیکھتا ہی رہ گیا، یہ وہ نہیں تھی جو 5 سال پہلے تھی۔
یہ وہ نادان نہیں تھی جو بہت خوبصورت ہو کر آئی تھی۔ سفید ساڑی پہنے، سفید حجاب کیے، سر پر سفید اور کالی ٹوپی پہنے جس کے درمیان میں آرمی کا لوگو تھا، دونوں کندھوں پر 2 اسٹار لیے اور پاؤں میں سفید چھوٹی سی ہیل پہنے، وہ سہیل کو کہیں سے بھی مسکان نہ لگی۔ وہ کب آرمی میں؟ اگر گئی بھی تو اسے کیسے پتہ نہ چلا؟ وہ ساکت سا اسے دیکھ رہا تھا۔ ایم ڈی جو کب سے اسے آنکھیں پھاڑ کر اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا، اسے کوہنی مار کر بولا، نہ اب تو اپنی بہن سمجھ کر آنکھیں پھاڑ کر دیکھ رہا ہے۔ سہیل جو مسکان کو دیکھنے میں مگن تھی، اس کی بات سن کر نہ سمجھی سے اسے دیکھا، جیسے کہنا چاہ رہا ہو، تو کون ہے بھائی اور کیوں بول رہا ہے؟ لو جی، لڑکی دیکھی نہیں جناب نے، ہوش گنوا بیٹھے۔ پہلے نظریں نہیں اٹھ رہی تھی، اب جھک نہیں رہی۔ ایم ڈی اس کے اس طرح سے دیکھنے پہ تب کر بولا، بکواس نہ کر۔ اسے فل نظر انداز کیے سہیل مسکان کی طرف بڑھا۔ اسے اس طرح نشیوں کی چال چلتے دیکھ کر ایم ڈی بھاگ کر پیچھے آیا اور بولا، مانا لڑکی پیاری ہے لیکن میں نہیں چاہتا تجھے چپیڑ پڑے۔ نہ گا یار، اتنے لوگ ہیں، میں تجھے مار کھاتے نہیں دیکھ سکتا۔ ایم ڈی اس کی منت کرتے ہوئے بولا۔ سہیل نے ایک نظر ٹھنڈی نظروں سے اسے دیکھا، پھر بازی چھڑوا کر مسکان کی طرف بڑھ گیا اور بالکل اس کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا۔ مسکان کو اپنے دل کی دھڑکن اس کے بڑھتے قدموں سے اور تیز ہوتی محسوس ہو رہی تھی۔ جیسے ہی وہ اس کے سامنے آ کر کھڑا ہوا، مسکان نے دھڑکتے دل کے ساتھ نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ بس یہی وہ لمحہ جب اس کی آنکھوں میں نمی چمکی۔ سہیل جو اس کو اتنے وقت بعد جی بڑھ کر دیکھ رہا تھا، اس کو پلکیں جھپکتے نہ پا کر مسکرایا اور آگے بڑھ کر اسے گلے لگا لیا۔ ایم ڈی پلر پیچھے کھڑے ہو کر اس کی مار کی ویڈیو بنانے کا خیالی پلاؤ پکائے اب کیمرہ آن کر چکا تھا۔ ان دونوں کو آمنے سامنے کھڑا دیکھ کر اس نے جلدی سے اپنی آنکھوں پہ ہاتھ رکھا۔ وہ کیسے اپنے دوست کو مار پڑتے دیکھ سکتا تھا؟ لیکن کافی دیر بعد جب اس کو لڑائی جھگڑے کی کوئی آواز محسوس نہ ہوئی تو اس نے کیمرے میں دیکھا، جس کو دیکھ کر اس کا منہ کھل گیا۔ سہیل نے جیسے ہی مسکان کو گلے لگایا، مسکان کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو گئے۔ کیسا کیسا وقت اس نے دیکھا تھا، یہ وہی جانتی تھی۔ بیمار بھی رہی تھی، کوئی اپنا پاس تک نہ تھا۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے یہ 5 سال کہیں گزرے ہی نہ ہوں، وہ ایسے ہی ایئرپورٹ پہ کھڑے ہوں۔ اس کو اتنے وقت بعد محسوس کر کے سہیل کی آنکھیں تیزی سے نم ہوئی۔ کئی مشن اس نے ایسے لڑے تھے جہاں اسے لگا تھا وہ زندہ واپس نہیں آ سکے گا۔ تب اسے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ اگر وہ دنیا سے چلا گیا تو کیا مسکان نہیں آئے گی؟ کیا وہ ملے بغیر ہی دنیا سے چلا جائے گا؟ کیا اس کے نصیب میں واصل نہیں لکھا؟ یہ سب باتیں وہ سوچا کرتا تھا، لیکن اب اسے یوں ہی اپنی باہوں میں پا کر اسے یوں محسوس ہوا کہ وہ ساری زندگی ایسے کھڑا رہ سکتا ہے۔ وہ یوں ہی کھڑے کھڑے جان دے دے، لیکن شرط یہ ہے کہ باہوں میں اس کی انت حیات ہو، جس کا کوئی انت نہ ہو، ہمیشہ رہنے والی۔ اسے ہی کھڑے کھڑے اس کے بالوں پہ لب رکھے اس کے کئی آنسو مسکان کے بالوں میں جذب ہوئے۔ لعنت ہو تجھ جیسے دوست پر، پہلے بتا دیتا بابی ہے۔ ایم ڈی اپنے کیمرے کو بند کیے ان کی طرف آتے ہوئے بولا، جبکہ اس کے بولنے پہ سہیل نے چونک کر اسے دیکھا اور پھر آہستہ سے سر کے بالوں کو کھجایا اور پھر مسکان کا ہاتھ تھاما۔ مجھے خود نہیں پتا تھا، تجھے کیا بتاتا؟ تیری بھابھی اتنی پیاری کب ہوئی؟ پہلی لائن اونچی آواز میں کہتے آخر میں بڑبڑایا۔ اس کی بات سن کر مسکان نے گھور کر اسے دیکھا۔ پہلے تو بول رہا تھا ہر لڑکی بہن ہوتی ہے، اگر میری بہن ہوئی تیری بھی ہوگی، اب بھابھی کیسے بن گئی؟ ایم ڈی سہیل کو اس کی بات یاد کرواتے ہوئے بولا۔ بکواس نہ کر، چل جلدی سے، سہیل اس کو ڈپٹ کر بولا اور قدم آگے بڑھائے۔ ارے رکو، مجھے تو آنے دو، ایم ڈی کہتا جلدی سے ان کے پیچھے بھاگا۔ سہیل اور مسکان پیچھے بیٹھے تھے جبکہ ایم ڈی آگے اور تیزی سے گاڑی گھر کی طرف بڑھائی جا رہی ہے۔